تربیت کا ایک انداز ہوتا تھا کہ مستحبات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا تھا. اب غوث پاک نے جب اس کی طرف جلال بھری نگاہوں سے دیکھا تو کوئی اس لیے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی حرام فعل کیا، نہیں، آپ نے اس کی طرف دیکھا، وہ تاب نہ لا سکا غوث پاک کی جلال بھری نگاہوں کا. بھی اس کا وقت پورا ہوا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، کہاں لکھا ہوا وہ جل گیا، اس کو جلا کے بھسم کر دیا، قتل کر دیا. بھئی اس طرح تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو جب مکہ مارا وہ مر گیا. بھئی موسیٰ علیہ السلام نے مارا، مارنے کی نیت سے نہیں مارا، قتل کی نیت سے نہیں مارا، سامنے والے کی طاقت ہی نہیں تھی، وہ جھیل ہی نہیں سکا، اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. یہاں پہ آپ کو بتاؤں یہ کیا کہیں گے، لاجواب ہو جائیں گے نا. تو یہ کہیں گے دیکھو دیکھو استغفر اللہ، اپنے بابوں کو اٹھا کے نا انبیاء کے ساتھ ملا دیا. اچھا خود دے رہے ہو تو مثال ہوگی، ہم اگر قرآن و حدیث سے ثابت کریں تو کہتے ہیں دیکھو بابوں کو کہاں جا کے ملا دیا، موسیٰ علیہ السلام سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا. مطلب یہ اتنی جاہل قوم ہے کہ ان کو استدلال میں اور تقابل میں فرق ہی نہیں پتا کہ تقابل کیا ہوتا ہے، استدلال کیا ہوتا ہے، تعویل کیا ہوتی ہے، دفاع کیا ہوتا ہے، وضاحت کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں پتا ان کو. ان کے نزدیک کھوتا کوڑا ایک ہی ہوتا ہے سارا، انہوں نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو آنکا ہوا ہوتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کی جیسے نیت نہیں تھی اس کو مارنے کی، سامنے والا تاب نہ لا سکا، تو غوث پاک کی بھی اس کو مارنے کی نیت نہیں تھی. غوث پاک نے اس کو جلال بھری نگاہوں سے دیکھا، وہ تاب نہیں لا سکا، غوث پاک کی جلال بھری نگاہوں سے ڈر گیا، اس کی روح نکل گئی. اور اس کے بعد یہ کہ غوث پاک نے ٹوٹی کی طرف دیکھا تو وہ سیدھی ہو گئی، تو پہلے ٹوٹی کو دیکھ لیتے. اچھا اگر پہلے ٹوٹی کو دیکھ لے تو بعد میں وہ نہ مرتا اگر اس کا ٹائم پورا ہوا ہوتا. فضول قسم کی باتیں، حجتیں کرنا. ظاہر جب سارا دن بیٹھ کے میمز بناؤ گے تو اسی قسم کی حرکتیں کرو گے. دین پڑھ لیتے تو اس قسم کی حرکتیں نہ کرتے. او بھائی جب غلطی کرنے والا کوئی غلطی کرتا ہے نا تو گھور کے دیکھنے والا پہلے اسی کی طرف دیکھتا ہے. یہ لاجیکلی بھی یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے. بعد میں اس نقصان کو دیکھا جاتا ہے، پہلے نقصان کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا کس نے ہے. تو اگر غوث پاک نے اس کو جلال بھری نگاہوں سے دیکھا ہے اور اگر وہ تاب نہیں لا سکا تو اس میں غوث پاک کا کیا قصور ہے بھائی؟ تو اگر یہاں پہ مقدمہ بنتا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم چپ پی رہو یار، تمہارا کچھ بھی نہیں پتا چلتا، تم کچھ کہہ ہی نہ دو یار. ہاں تمہارے سے کیا بعید ہے یار، تمہارے سے کیا امید کی جا سکتی ہے، تم خاموش رہو، تم چپ رہو. تمہارا یہ منہ نہ کسی گٹر سے کام نہیں ہے، گٹر کا بھی ڈھکنا اٹھاؤ نا بدبو ہی نکلتی ہے. تمہارا بھی منہ جب بھی کھلتا ہے نا اس میں سے کوئی گند ہی نکلتا ہے. کبھی کوئی اچھی پیغمبروں کو کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا، اگر عبد القادر جیلانی نے بندہ مار دیا تو کیا حرج ہے؟ حالانکہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں. وہ میمز والا مٹیریل جو ہے نا وہ شاید پرانا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، میں نواں دین لگا. دوبارہ تو بنانی میم ہی نہ دی. بھائی موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ مرا تھا وہ انہوں نے بندہ مارا نہیں تھا، مکہ مارا تھا. اور مکہ جو ہے وہ قتل کرنے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے. جبکہ آنکھوں سے جو لیزر ماری جاتی ہے جو ہالی ووڈ والوں نے غوث پاک سے چوری کی ہوئی ہے، اس سے بندے مرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، قرآن میں تو ہے موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی کہ یا اللہ یہ شیطان کا عمل تھا جو ہو گیا مجھ سے. تمہارے غوث پاک نے کہیں معافی مانگی ہے؟ لوزامو. ہاں، اس سے اگلی بات، قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام اپنے اس قتل کو یاد کر کے کہیں گے کہ آج میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں مجھ سے بندہ مر گیا تھا. تو تمہارے غوث پاک 70,000 مریدوں کو کہاں سے لے کے جائیں گے؟ وہ تو معافیاں مانگ رہے ہوں گے قیامت والے دن. لوسامو. ہاں بخاری مسلم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں مجھ سے بندہ مر گیا تھا. تو تمہارے غوث پاک بھی معافیاں مانگ رہے ہوں گے، تو انہوں کتنے لے کے جان کے معافیاں مانگتے ہوں گے. میں تو انہوں کیا سی منو نہ چھیڑا کرو، میں چک وڈ لاں گا. کہتے دیکھو جی انجینئر صاحب کہتے چک وڈ لاں گا.